قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ معزز سامعین کرام، یہ ماہ سیام برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے مغفرت کا مہینہ۔ اس پر میں کچھ گفتگو عرض کروں گا، یہ گفتگو آپ سماعت کریں اور اپنی عقیدت و محبت کے دل کے گوشے میں جگہ عطا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی پورے مہینے آپ کو عبادات کرنے میں بڑا ہی ذوق اور شوق ہوگا۔ رب کریم ہے، اپنی بارگاہ میں جھکنے والے اور اپنے احکام و فرامین ماننے والے بندوں کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمتوں سے بلا حساب اور بے پایہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب جس کی طرف ایک دفعہ نظر رحمت فرما دے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ماہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو اول دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت اٹھاتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ کے جس بندوں پر اللہ کی نظر رحمت پڑ جاتی ہے، پھر رب کائنات اپنے اس بندے کو کبھی عذاب نہیں عطا فرمائے گا، کبھی اسے عذاب نہیں دے گا۔ معزز سامعین کرام، ایک حدیث پاک آپ سنیں۔ اس ماہ رمضان اور ماہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں اور مغفرت و غفران کی ساعتیں، اللہ کا بے پایہ احسان کہ اس نے ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی اور ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ کر پا رہے ہیں، یہ اس کا شکر عظیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خاک آلود ہوا وہ شخص، خاک آلود ہوا۔ حدیث پاک میں جب یہ لفظ آتا ہے تو محدثین اس کا مفہوم اور ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ ذلیل ہوا، خار ہوا، ذلیل و خار ہو۔ خاک آلود ہوا وہ بندہ، ذلیل و خار ہوا وہ بندہ جسے ماہ رمضان یعنی رمضان المبارک کے دن ملے اور وہ ماہ رمضان کے روزے اور اعمال صالحہ کر کے اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا سکا تو وہ خائب و خاسر ہوا۔ خاک آلود ہوا وہ بندہ، خاک آلود ہوا وہ بندہ جسے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک نصیب ہوئے اور وہ اس کی خدمت کر کے رب سے رب کی جنت حاصل نہ کر سکا تو وہ خائب و خاسر ہوا، وہ خاک آلود ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے ذرا سنیے، سماعت کیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے غلاموں، 4 ایسے اللہ کے بندے ہیں جس کے مشتاق اللہ کی جنت ہے، جس کے انتظار کا شوق جنت الہی کو ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض ہوا، یا رسول اللہ وہ 4 خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ نبی نے فرمایا، ہوا طالع القرآن و حافظ اللسان۔ وہ بندہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں تیسرا اور چوتھا، تیسرا وہ ہے جو مطعم الجیعان، جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے وہ، اور صائم رمضان، جو رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے۔
جو ماہ صیام کا روزہ رکھے، جو قرآن کی تلاوت کرے، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، یہ جنت اس کے مشتاق ہے۔ لہذا مسلمانوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ ماہ صیام میں جہاں ہم نے روزے رکھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اذکار و وظائف کرنے ہیں، تسبیحات و تحلیلات میں اپنے اوقات گزارنے ہیں، عبادات و طاعات میں اپنے وقت گزارنے ہیں، وہیں منکرات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ماہ رمضان کا احترام و اکرام بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں کے افعال سے دور رکھنا ہے، اپنی نظروں کو اور اپنی زبانوں کو اس کی حفاظت کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ روزہ رکھے ہیں اور چغلیاں، غیبتیں، گالی گلوچ اور انواع و اقسام کے حفوات اور بیہودہ باتیں ہم اپنی زبانوں سے بکتے ہیں، نہیں، اس سے بھی ہمیں اعتراض لازم ہے۔ اس ماہ صیام کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی سناتا ہوں، یقیناً آپ مچل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کہ لوگوں سنو، ماہ رمضان آتا ہے، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اس رمضان کے مہینے میں روزے دار شخص اذا استيقظ من نومه، جب اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے، ذرا کیفیت کو نگاہوں کے سامنے رکھیے اور میں عرض کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں اذ استيقظ احدكم من نومه فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں جب تم میں سے کوئی انسان اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے، اور جب نیند سے بندہ اٹھتا ہے تو اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، وہ اپنے جسم کو حرکتیں دیتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، تو فرماتے ہیں فقال ملک قم، فرماتے ہیں ایک فرشتہ اس سے کہتا ہے اے اللہ کے بندے اٹھ جا، کہیے سبحان اللہ، اے اللہ کے بندے اٹھ جا، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے اور اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ فرشتہ کہتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ بندہ نماز کے ارادے سے، نماز کی تیاری کے لیے اپنے بستر سے اٹھتا ہے، تو عمومی طور پر بندہ کیا کرتا ہے؟ بستر سے اٹھا اور کھوٹیوں میں ٹنگے، الماریوں میں لگے اپنے لباس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ تو اللہ اکبر، جب بستر سے اٹھتا ہے تو فرماتے ہیں یہ بستر اس کے لیے بارگاہ رب لم یزل میں دعا گو ہوتا ہے، اور یوں کہتا ہے اے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بلند و بالا بستر عطا فرما، یعنی جنتی بستر عطا فرما۔ اور جب وہ بندے اپنا لباس لیتا ہے تو وہ لباس اس کے حق میں دعا کرتا ہے، اے پروردگار عالم اسے تو جنتی لباس پہنا، اسے تو جنتی لباس عطا فرما۔ اور وہ بندہ اگر اپنے جس برتنوں میں کھاتا ہے، جن برتنوں میں پیتا ہے، وہ کھانے پینے کے برتن اس بندے کے لیے ماہ صیام میں دعا کرتا ہے پروردگار عالم اسے اللہم آتاہ اقواب الجنہ، یہ حدیث کا لفظ ہے، فرماتے ہیں اے پروردگار عالم اسے جنت کے کواکب، جنت کے اقواب یعنی جنت کے برتن اور پیالے عطا فرما، سبحان اللہ۔ اور جب وہ بندہ وضو کے لیے، وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، فرماتے ہیں اذا توضع،
جب وہ شخص وضو کرتا ہے فدعا لہ الماء تو اس بندے کے لیے پانی دعا کرتا ہے. کیا دعا کرتا ہے؟ دعا یہ کرتا ہے اللہم طہر جسدہ من الذنوب والخطایا. اے پروردگار عالم تو اپنے اس بندے کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک فرما دے. سبحان اللہ. گناہوں اور خطاؤں سے پاک فرما دے. اب وہ بندہ وضو بنا کر جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو جس جگہ کھڑا ہوتا ہے, جس گھر میں کھڑا ہوتا ہے, جس مقام پر کھڑا ہوتا ہے, وہ جگہ اس کے لیے بارگاہ رب لم یزل میں دعا گو ہوتی ہے. وہ جگہ دعا کرتی ہے اے پروردگار عالم اس کی قبر کو وسیع فرما, اس کی قبر کو روشن فرما, اے رب اس کی طرف تو نظر رحمت فرما. تو رب کریم اپنے اس بندے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. اور جب بندہ نماز سے فارغ ہو کر دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, اب اپنے درد دل کو زبان میں لا کر حرف کی شکل دے کر بیاں کرتا ہے, اپنے برستے آنکھوں کی حالت سے اپنے رب کے سامنے بیاں کرتا ہے, اپنے لرزتے ٹھٹھرتے ہوئے جسموں کے طرف ساتھ جو ہے اپنے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ جو ہے خوف و ہراس کے ساتھ اپنے رب کی رحمت کو دعوت دیتا ہے, اپنے رب سے رب کی جنت مانگتا ہے, رب سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگتا ہے, رزق کی وسعت مانگتا ہے, عبادات کی قبولیت کی دعائیں کرتا ہے, رب کی رحمتوں کو جو ہے رب کی رحمتوں کا سوال کرتا ہے. تو رب کائنات اعلان فرماتا ہے یا عباد من کا سوال, اے میرے بندے تو گھبراتا کیوں ہے؟ تمہاری طرف سے سوال ہے, تمہاری طرف سے من کا دعا, تمہاری طرف سے دعا ہے. وہ منی استجاب اور میری طرف سے تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا ہے. فرماتا ہے رب اے میرے بندے تمہاری طرف سے سوال ہے اور میری طرف سے نوال ہے, میری طرف سے جود و کرم ہے, میری طرف سے فضل و احسان ہے, میری طرف سے فضل و احسان ہے. اے بندے تیری طرف سے استغفار ہے اور میری طرف سے غفران من النار ہے. تم مجھ سے مغفرت مانگ رہا ہے, گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہے, اور میرے بندے میری طرف سے تیرے لیے مغفرت ہے, تیرے لیے جہنم سے نجات ہے, تیرے لیے عذاب سے نجات ہے, تیرے لیے غفران من النار, غفران من النار, غفران من النار ہے. اے بندے اس سے بڑا کرم اور کیا ہوگا؟ اب اس حدیث کے نیچے تبصرہ کرنے والے علامہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں؟ اے لوگوں ماہ رمضان میں اطاعت شعاری کرو, عبادات میں مشغول رہو, اللہ کے فرمان کے مطابق وقت گزارو, منہیات الہی سے اپنے آپ کو بچاؤ, منکرات سے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے زبان کی حفاظت کرو, گناہوں سے کنارہ کش رہو اور رب کی رحمت کی جو ہے کا سوال کرتے رہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نعمتیں ہمیں ماہ رمضان کے صدقے میں مل رہا ہے. اور سنیے, لہذا اس ماہ رمضان میں نمازوں کی پابندی کیجئے, جماعت کی پابندی کیجئے, اور جماعت کی پابندی کے بعد ہر دعاؤں میں رب سے یہ دعا ضرور مانگیے, اے رب کائنات تو نے اپنے خاص فضل و کرم سے مجھے اپنے گھر سے نکال کر اپنے گھر تک آنے کی توفیق دے دیا, موت کی شام تک یہ توفیق عطا کرتے رہنا. سبحان اللہ. ہم نے نمازیں شروع کر دی ہے, مولا مجھے نمازوں کی محبت کی زنجیر میں ایسا جکڑ دینا کہ پھر میں اس سے آزادی کی طرف نظر بھی نہ اٹھا کر دیکھوں. اے پروردگار عالم, ہم نے گناہوں کو پسے پشت ڈالا ہے, اسے چھوڑا ہے, اطاعت و فرما برداری کی ڈور اور رسی کو اپنے ہاتھ میں تھاما ہے,
सुबह मौत तक मुझ मेरे हाथ में ये रस्सी थमी हुई रहे और सिराते मुस्तकीम का मैं राही रहूं और उस पर साबित कदम रहूं। ये दुआएं करे, ये दुआएं कीजिए। जब रमजान का महीना गुजर जाए तो बाद रमजान शव्वाल के महीने में ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ये हमारे लोग और अहबाब और मुसलमान ये सिर्फ 12 महीनों में से एक महीने का नमाजी है। बस वक्त आया चंद दिनों में इबादत की और फिर जो ही ईद की नमाज पढ़ी गोया जो है पाबंदियों की सारी हदें तोड़कर अब फिर जो है बेलगाम हो जाए, नमाजों को छोड़े और गुनाहों के दलदल की तरफ फिर जो है बेमहार सुतुर की तरफ भागते चले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इस महीने में बरकतें लूट रहे हैं, इन बरकतों के पानी से अपने को धो लो और आइंदा आने वाले पूरे साल में पाकीज़ा रहो। एक बार दुरूद पढ़ो तो सुनाओ, अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं, इस हदीस के रावी हुजूर फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जब माह रमजानुल मुबारक का पहला दिन, पहला रोजा आता है तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अर्श के नीचे से अल मसीरा नाम की एक हवा चलती है। जब अल मसीरा नाम की हवा तहते अर्श से चलती है तो अशजारे जन्नत के पत्ते यानी जन्नती दरख्तों के पत्ते उससे हिलने लगते हैं और जब जन्नती दरख्तों के पत्ते हिलते हैं तो उससे एक सुरीली आवाज पैदा होती है, एक सरसराहट पैदा होती है। वो ऐसी सुरीली आवाज होती है कि कानों ने उससे ज्यादा सुरीली और बेहतरीन आवाज न सुना हो। और जब वो सुरीली आवाज पैदा होती है, खुशनसीब बंदो तो सुनो, फरमाते हैं उसकी तरफ जन्नत की जो हूरे ऐन है उधर नजर करती है। जब नजर करती है फयकुलना तो वो बारगाहे रब में कहती है, ए परवरदिगार आलम, इस माहे सियाम में, रमजान के महीने में तेरे बंदों में से जो बंदे रोजा रहते हैं उन रोजेदार बंदों में से हमारा जो है शौहर बना दे, हमारा ज़ौज बना दे, हमारा साथी बना दे। जानते हैं हूरे ऐन, अल्लाह अकबर हदीसों में है, हूरे ऐन के हुस्न का आलम ये होगा कि अगर हूरे ऐन के हुस्न की एक झलक इस दुनिया में पड़ जाए तो सारी दुनिया उसके हुस्न से रोशन हो जाए और उसके जिस्म की खुशबू से सारा जहां खुशबूदार हो जाए। वो हूरे ऐन इन रोजेदारों की ज़ौजियत में आने की दुआ करती है। अल्लाहु अकबर। और वो हूरे ऐन कहाँ होंगे? वो हूरे ऐन पर्दा नशीन है और खेमे में होंगे। गालिबन कुरान मजीद के सूरे रहमान में ये जिक्र मौजूद है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, हूरुम मकसूरात फिल खयाम, ये पर्दा नशीन हूरे खेमों में हुआ करेंगे। और वो खेमा कैसा होगा? चादरों का, कपड़ों का, टाट का, पत्थरों का नहीं। फरमाते हैं वो एक बेशबहा कीमती जो है हीरे होंगे जिसके अंदर खोखला होगा। जैसे सीप को आपने देखा होगा इस शक्ल में होता, वो खोखला एक मोती, खोखली मोती होंगी, खोखला पत्थर होगा, उसके अंदर खेमे होंगे और वो पर्दा नशीन हूरे ऐन उसमें हुआ करेंगे। इन रोजेदारों की निकाह और ज़ौजियत में वो हूरे ऐन दी जाएगी तो उसके जिस्म पर 70 लिबास होंगे जिसकी मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकती और बेशबहा नेमतें होंगी। ये सारी नेमतें रोजेदार बंदों को हासिल होगी रोजा रखने की वजह से। लिहाजा मुसलमान
مسلمانوں، رب نے صحت دیا، رب نے طاقت دیا، رب نے بیماریوں سے شفا دے رکھا ہے، آپ تندرست ہیں تو یہ نہ سمجھیں اور یہ تصورات خیال میں ہرگز نہ لائیں کہ ہم تو یوں رہتے ہیں، ہم یوں کھاتے ہیں، ہم یوں اٹھتے بیٹھتے ہیں اس لیے ہمارے جسموں میں طاقت ہے۔ نہیں، شکر الہی بجا لاؤ کہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے صحت عطا فرمایا ہے، ورنہ بیماریاں آتی ہے تو بڑے بڑے یوں کرنے والوں کو بھی آنے واحد میں زمین پر فرش پر لٹا دیتی ہے۔ رب کا شکر ادا کرو، رب نے صحت دیا، تندرستی دیا، آنکھیں دی، ہاتھ پاؤں دیے، اعضاء و جوارے دیے، کوئی ہیلے اور بہانے نہیں۔ یہ سیلاب کی طرح رب کی رحمتیں جو امڑتی ہوئی آپ کے محلوں سے آپ کے آگے پیچھے اور آپ کے پاس آ رہی ہے، موسلا دھار بارش کی طرح آپ پر برس رہی ہے، تو اپنے دامن کو کوتاہ کرنے کے بجائے اسے کشادہ کر دو، اپنے ضروریات کے کاموں کو گھٹا دو، وقت گھٹا دو، اپنے کچھ کام کم کر دو۔ لیکن اس مہینے میں رب تبارک و تعالیٰ کا یہ مہینہ جو توبہ کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اس ماہ مقدس میں اپنی لغزشات و خطاؤں و گناہوں سے صدق دل سے توبہ کرو اور رب سے برکتوں اور رحمتوں کی دعائیں کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرما رہا ہے، اے موسیٰ میں اپنے حبیب کی امت کو دو نور عطا فرماؤں گا، تاکہ ان دو نور عطا فرماؤں گا کہ اس دو نوروں کی وجہ سے میرے محبوب کی امت کو دو ظلمت سے، دو تاریکی اور اندھیری سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں، مولا رب کریم وہ دو نور کیا ہے؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے، ہوا نور رمضان و نور القرآن۔ میں اپنے بندوں کو، اپنے محبوب کی امت کو رمضان کا نور عطا کروں گا اور قرآن کا نور عطا فرماؤں گا۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں، پروردگارا وہ دو ظلمت کیا ہیں؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے، وہ ظلمت القبر والقیامہ، وہ ایک جو ہے قبر کی تاریکی اور اندھیرا اور ظلمت ہے، اور ایک قیامت کی تاریکی، ظلمت اور اندھیرا ہے۔ ان دو نوروں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کے غلاموں کو ان دو تاریکیوں سے بچا لوں گا۔ سبحان اللہ۔